السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال جو ہے قسطوں کے کاروبار کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، قسطوں کا کاروبار یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں قدیم زمانے سے اختلاف ہے۔ متقدمین علماء اس مسئلے میں اختلاف میں پڑے ہیں، متاخرین علماء میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی بنیادی وجہ حدیث کی وضاحت ہے، یعنی حدیث کا معنی ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع جائز نہیں ہے، ایک ہی چیز میں دو بیع جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے علماء نے دو طرح کے معنی کیے ہیں۔ جو علماء قسطوں کے کاروبار کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کا مقصد یہ ہے، یعنی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیز نقد میں ایک ریٹ پہ دی جائے اور ادھار میں چیز آپ کو دوسری قیمت پہ دی جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کسی پر کوئی چیز بیچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ آپ مجھے فلان چیز دیں گے۔ مثال کے طور پہ علماء نے مثال ذکر کی کہ کوئی کسی کو کہے کہ میں آپ کو اپنا گھر اتنے میں بیچتا ہوں، بشرطے کہ آپ اپنی گاڑی مجھے اتنے میں بیچ دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کا جو صحیح معنی ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ جو پہلا معنی ہے، یعنی پہلا معنی یہ تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کہا کہ یہ جو دوسرا معنی ہے کہ ایک بیع کو کوئی شرط بنائے دوسرے بیع کے لیے، حدیث میں اس سے منع ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو قرض میں اتنے میں دینا ہے اور ادھار میں نے آپ کو یہ چیز اتنے میں دینا ہے، بشرطے کہ مثال کے طور پہ چیز جو ہے مثال کے طور پہ وہ سامنے ہو اور اس کے ساتھ عقد ہو جائے، تو یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کسی کو پیسے دینا، نقد پیسے دینا، اور اس کے بدلے منافع لینا، زیادہ لینا، یہ الگ چیز ہے، یہ بر اتفاق حرام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بیع اور شراء کرنا، یعنی لین دین کرنا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لین دین الگ چیز ہے، کسی کو پیسے دے کے واپس پیسوں کے بدلے زیادہ پیسے لینا، یہ الگ چیز ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، ایک تو وہ اس حدیث کا معنی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حدیث میں ایک بیع میں دو بیع سے منع ہے، اور دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ قیاس کرتے ہیں بیع کو پیسوں پر، یعنی کاروبار کو، معاملات کو، لین دین کو قیاس کرتے ہیں پیسوں پر۔ بنا بر ہر تقدیر دونوں طرف دلائل موجود ہے، تو اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان جو ہے اس سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچا لے۔ بنا بر ضرورت اگر کسی وقت انسان یہ کام کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان اختلاف سے نکلے اور احتیاط پہ کام کرے۔ واللہ